کہتے ہیں زمانے میں تجھ سا منافق نہیں قتیل، ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اگر کوئی غریب مرتا ہے تو اس کو خودکشی کا رنگ دے دیا جاتا ہے، اگر کوئی امیر مرتا ہے تو اس کو مرڈر کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع ہری پور کے نوائی گاؤں کروالا میں۔ آج یہاں پہ ایک مسمات جس کی 6 مہینے پہلے شادی ریاست نامی شخص کے ساتھ ہوئی مانگل تھانہ کی حدود میں، اور اس کو 2 مہینے پہلے اس کو مرڈر کر کے قتل کر دیا گیا، مگر وارثان نے جا کے ملی بکت کے ساتھ ایک پولیس کی تفتیش کے ساتھ انہوں نے مل بکت کے ساتھ اور کچھ نامعلوم لوگ جو بیک پوش پہ موجود تھے ان کا ساتھ باز اور مکا کی بنیاد پر قتل کا رنگ جو ہے وہ خودکشی کا دے دیا گیا۔ آج جی ایم 2 ہری پور مبارک علی صاحب اور سرکاری وکیل کے ساتھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ اور دیگر انتظامیہ کے ساتھ قبر کشائی کی گئی، جس میں انہوں نے اپنی تکنیکی بنیاد پر جو ہے وہ قبر کشائی کی اور وہ اپنے نمونے حاصل کیے۔ وارثان کے بیان کے مطابق یہ بات کیا ہے کہ یہاں کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں اور ان لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور جس تفتیش والے نے جو خضر آیات نامی جو انسپیکٹر ہے یا انویسٹیگیشن افیسر ہے، اس نے جو ہے ملی بکت کر کے بااثر لوگوں کی ماں پر جو ہے یہ قتل کا رنگ جو ہے وہ دے دیا ہے، خودکشی ہے۔ اس وقت اس علاقے کے مززین علاقہ اور متاثرین جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے ایک عدالت ظالم کے لیے رکھی ہے اور ایک عدالت مظلوم کے لیے رکھی ہے، مگر اس جہاں میں ایک عدالت وہ ہے جو رب کائنات نے اپنی وساطت سے بنائی ہوئی ہے۔ وہاں مجرم کون ہوتا ہے؟ وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور مظلوم بھی ہوتا ہے، اور جو اس سسٹم کا حصہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے متاثرین علاقہ اور اس بچی کے جو والدین ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت اس علاقے میں موجود ہوں جی۔ ریلا بی بی کی والدہ میرے پاس ہے۔ ظلم کی اتنی آندھی کہ اتنا ظلم کہ ان علاقوں میں یہ ظلم ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ریاست نامی شخص جو مانگل کا رہائشی ہے انہوں نے وہ کروا کے دی تھی، مگر دن کو 11 بجے اس کا مرڈر کیا گیا اور 2:30 بجے ان کی والدہ کو ان کی بہن کو بتائی گئی کہ ریلا فوت ہو گئی۔ آئیے ان کی والدہ کی بات سنتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جی میری بچی نے مار سٹی سارے مل کے گھر ماری نہیں تو میں ماں نہیں دسیا نہیں، میری بھن پنڈی گئی اس کال کی نہیں خضر خان کو اس تفتیشی جانا نہیں، اس سے آ کے قتل کر کے اس آخیا نہیں جی او آن کے کھڑو اس آندھی ہری پور تھا ابٹاباد کمپلیکس بھی اتھا آن کے مردے خانے بھی سٹ سٹی نہیں، اتھا ڈنگے لوا سٹے نہیں، اس نے ملازہ نہیں کیتا نہیں، اس نے پٹی کر کے اتھے چھوڑ دیتی نہیں، تو میں درخواست دینی جلیاں میں درخواست نہیں دینی نہیں، اتھا کیتا نہیں مٹھیلے مار کے خضر خان را باہر کر سٹیا۔ میں آخنی اتھا درخواست کوئی نہ دین میری 40,000 نوکر ہے اتھا میری کوٹھی ہے میری ابٹاباد میں 40 میرے نوکر نہیں گئے، میں تو نہ درخواست نہ دینی جی صاف چاہیے نہیں جی، اللہ نے حکم ہے دیکھو بار بار طریقہ پانا نے آج 2 مہینے ہو گئے نے کوئی انصاف نہیں ہو رہا، کوئی بندہ گل نہیں کر رہا، کوئی کسی قسم نہیں نہ جناب اپنے پیغام پھرنے پہ اندر باہر جی کوئی نہ ٹس تو مت نہیں جی، اور نہیں قاتل نہیں جناب باہر بھی پھرنے نے کیوں نہیں انصاف دے رہے ہم۔ اصل یہ بچی ریلا بی بی جو کہ تھانہ مانگل کے حدود میں کلندر آباد شادی کر کے دی ہے 6 مہینے پہلے، 4 مہینے تو بعد انہوں نے مار کے خودکشی کا رنگ دیتا ہے، اور اصل پڑھاوے نال کھڑے نے، یہ غریب آدمی ہے جناب والا، یہ دیہڑی بچے نے اس نے چھوٹے آپ مزدوری یہ نہیں کر سکنا، انہوں نے دیکھا کہ جناب والا غریب آدمی کیا کرسی، انہوں نے جناب والا اس بچی جناب والا قتل کر کے اور اس کے بعد انہوں خودکشی پہ کرنا چاہتا ہے، انہیں پیسے والے تکڑے لوگ نے امیر نے، یہ غریب ہے تو غریب نال اللہ تو ہے نا، اگر اصل جس جگہ بھی رہنے ہیں جناب والا اصل کوئی نہیں جناب سن رہا، کوئی نہیں رہا آج دن تک۔ اصل ہاتھ تک میں 6 درخواستیں بھیجی نے، عمران خان تک درخواست بھیجی ہے، وزیر اعلیٰ تک بھیجی، وزیر اعظم تک بھیجی ہے، مساعد ہر چیز ہر دروازہ کھڑکا چکے ہیں، مگر ساری کوئی آواز نہیں ساری سننے والا نہیں ہے، اس لیے ہم انصاف چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس انصاف نہیں ہے تو اللہ تو ہمیں انصاف دے گا نا۔ یہ میرے گاؤں کی بچی ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ عوان برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ جب یہ قتل ہوئی ہے بچی، انہوں نے کہا ہے شاہ صاحب ہماری بچی قتل ہو گئی ہے اور آپ ہمارے ساتھ جائیں،
وہ کمپلیکس میں پڑی ہوئی ہے. جب وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ یہ یہاں پہ 10-11 بجے کے قریب لائی گئی تھی. تو ان کو اطلاع ہوئی ہے 3 بجے. میں نے کہا وہ جو تفتیشی تھا خضر حیات، اس کو میں نے کہا کہ ظالم یہ ظلم ہے، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی ماں بہن کوئی نہیں ہے، یہ قتل ہے، تو کیسے اس کو خودکشی دے رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا جی یہ سونا ہے، اس کے کانوں سے نکلا ہے، یہ آپ لے لیں. میں نے کہا ہماری تو بچی ہے، سونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس نے ہماری کوئی بات نہیں مانی. اس نے یہ جو ہے سارا پوسٹ مارٹم پہلے ہی کروا دیا تھا. کروانے کے بعد وہ کیا ہوا کہ وہ بالکل وہ لاش ہمارے حوالے کر دی اس نے. میں نے کہا ہم اس کو چوک میں رکھیں گے، ادھر رکھیں گے، ادھر. وہ ساتھ ہوئے سب ادھر لے آئے. جب بچی کو غسل دیا گیا تو پورے وہ معاملات خودکشی والے اس کے جسم کے اوپر موجود تھے. یہ ان بہن بھائیوں نے، وہ جو بہنیں اس کی مائیں جو اس کو غسل دلانے والی تھی، انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کے بعد ہم کون سی عدالت میں نہیں گئے ہیں، کس آدمی کے پاس نہیں گئے ہیں، کسی نے بھی ہماری کوئی بات نہیں سنی ہے. یہ لوگ بے غم اور بے صورت وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، ان کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے. وہ کسی کو پکڑائی نہیں دیتے ہیں، آج تک وہ پیش بھی نہیں ہوئے ہیں. وہ ضمانت پہ ضمانت لے رہے ہیں، ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا ہے. ہم کہاں پہ جا کر نہیں پیٹے ہیں، کس کو نہیں بتایا ہے، کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا ہے. آج قبر کشائی ہوئی ہے. اللہ پاک ان کے دونوں جہان اچھے کریں. یہ جو جج صاحب یہاں پہ آئے تھے، ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے قبر کشائی کی ہے. کیا کیا ہے انہوں نے، کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے. لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا. تو میرے خیال میں آج جو انسان ہے، جو انسانیت کا درجہ رکھتا ہے، ان کے اندر کی جو ابراس ہے، جو ان کے اندر کی دکھ کی کیفیت ہے، وہ میں بھی بیان نہیں کر سکتا. مگر ہمارے جو قانون کے رکھوالے ہیں، جنہوں نے 40 نوکر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور وہ ان کو تفتیش کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، ان کا احتساب کیا جائے کہ انہوں نے 40 نوکر کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں وہ کہاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس سسٹم کو آئی جائے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کی بیٹی کو انہوں نے مار کے جو خودکشی کا رنگ دے دیا. آج وہ ملزمان BBA کروا کر آزادی سے گھوم رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہمیں پتہ چل جا گیا ہے کہ اس کے پیچھے جو بااثر لوگ ہیں، ایک مافیا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو ظلم اور یہ تشدد ہے، یہ بچی کو مرنے سے پہلے تشدد کیا گیا، پھر اس کو گولی ماری گئی، پھر اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا. اس سلسلے میں ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم لورا چوک GT روڈ بلاک کریں گے، جدھر ہماری بیٹی فوت ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم بھی اپنی جانوں کی قربانی دیں گے. اگر گورنمنٹ پاکستان اور خیبر پختونخوا کی پولیس اور وزیر اعظم پاکستان اور دیگر مینجمنٹ کے ادارے اس رول کو فالو نہیں کریں گے، ان لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا زاویہ چینج ہو جائے گا.